الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله سارے پڑھیے صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رسول الله اللہ رب العزت حمد و ثنا کے بعد درود و سلام برجاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافی روض الرضا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بدہا سرور کائنات وجہ تخلیق کائنات مصدر کائنات مخزن کائنات جناب احمد مجتبی حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ اندر عرض کرنے کے بعد میرے بڑے ہی معزز اور محترم علماء کرام خانہ نشیر لسان معززین علاقہ آپ احبابین و بخوبی علمی پڑی اجدی محفل پاک دا انعقاد جناب محترم بھائی غلام مصطفیٰ صاحب جنہاں دے بھتیجے دی شادی دے اندر محفل پاک دا انعقاد کیا جناب بلبل مدینہ اندلی بیچ ہمارے ساتھ جناب محترم بڑی ناشرین ہوں بڑے آسان طریقے سے سمجھن تے سنام دے آگے جناب محترم بھائی محمد احمد سلطانی صاحب اور جناب محترم بھائی محمد اجاز صاحب اور حافظ ابراہیم نذیر خان صاحب طارق بھائی جتنے دوست اب آپ تشریف فرماؤ کافی کوشش کی تھی سلطانی صاحب کے بلا رابطے چلے پر حافظ صاحب کے بلا نے سلطانی صاحب نے حقیقت مسجد بیٹھا ٹائم نہیں دیتا طارق کو دے دیتا باہر کیا اسی پھر بھی آپ کی زیارت واسطے آ گئے رب نے سارے مقدر تقدیر لکھے سی مختصر وقت کے اندر آپ احباب کیونکہ یہ ہے بہت اچھا کیتا کہ اپنی شادی تے بچے دی شادی تے نبی کریم علیہ السلام آپ سرکار دا ذکر خیر منا لیا اس محبوب دا ذکر خیر منا لیا کہ جنہاں نال عشق کیتا کوئی حضرت خواجہ ویسے قدی بن گیا تے کوئی حضرت بلال بن گیا پروردگار عالم نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ اللہ نے فرمایا کہ کملی والے اپنے لبا چو ارشاد فرما دیو جڑے محبت دے بڑے دعویدار نے ان کنتم تحبون اللہ اگر تسی چاہتے ہو نا کہ اللہ نال محبت کریے پھر وہ دا قاعدہ کلیہ اے کہ فتبعونی میرے محبوب دی اتباع کر لے آتے جڑے میرے محبوب دی اتباع کرو گے تو پھر ہوئے گا کہ رب نے فرمایا انعام میں تو یحببکم اللہ اپنا محبوب بنا لگا بھئی محافل دی مصروفیت بھی ہوتی ہے میں تے اپنے آپ کو کھرا سودا نہیں آکھدا یہ تو استاد دی منظور نظر ہے جس طرح بھئی بڑے سینئر ثنا خان محافل دی مصروفیت کے بنا تے ہر بندے کو مصروفیت بھی ہوتی ہے چل میرا گلا ڈسٹرب پہ تھوڑا جا میں آپ احباب دا وقت لگا گا اسے سبحان اللہ بولو کہ میں رب دا قرآن پڑھا پروردگار نے فرمایا قل ان کنتم تحبون میں کمی میں کھدا دے میں چادری میں کھدا
بلال تارے بھی کور کر کے کم کو ایک بھی بڑا ہوتا ہوتا ہے مسجد ہے نا معاملہ پھر سمجھ کے ہم بھی آئے میں بھی آئے پر اتنا بولو سبحان اللہ فرمایا کہ میں میرے نال پیارے کیونکہ یہ نام سنا دے میں اگلی گل دے بولو سبحان اللہ یاد رکھیا جی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا رنگ کالا تے عبداللہ دا رنگ گورا او دا رنگ گورا اے دا رنگ کالا پیر باہو فرماندے کہ منہ کالے دل کالے نالو منہ کالا ہی چنگا جے کوئی اس نو جانے منہ کالا دل اچھا ہوئے تاں دل یار پہچانے نبی کریم علیہ السلام آپ سرکار کے غلاموں دا رنگ گورا ہے دا رنگ کالا اللہ نے فرمایا میں رنگ وال نہیں بیکھدا میں تا دل وچ کملی والے پیا بیٹھنا میرا جی کرتا ہے اللہ تعالیٰ دا ترجمہ مشتاق پیسہ کی سلطان باہو پڑھو نہ کروا کے لاؤں بیٹا ٹک در بشور کا ملی نمبر دار تو بڑے دل والے ہوتے ہیں پھر باہو فرماتے دل دریا سمندر ڈونگے دل دریا جتنا ہوئے تو سمندر جتنا ڈونگا ہوئے وچ عشق مصطفیٰ دیا لہر آؤں تو سبحان اللہ آپ ہی پہ نکل میٹھا کیا بولو سبحان اللہ تے عارفان سلطان نے بڑا میٹھا جانا تو پیش کیا آپ نے فرمایا نا رب عرش مکہ دا ایک بہت بڑا چودھری ہے جس کا نام عبداللہ بن جدعان وہ ایڈا بڑا چودھری ہے انہوں اپنے غلامہ دی گنتی دا بھی نہیں پتا کہ میرے نوکر غلام کتنے ہیں ایک دن عبداللہ بن جدعان مکہ دی گلی آیا غلام خریدن واسطے تے حضرت بلال پہ وک دے مختصر یہ کہ حضرت بلال کوٹیاں دے بھا وک گئے تے عبداللہ بن جدعان کہنے لگا بلال کدے پہلے بھی کام کیتا ہی حضرت بلال نے فرمایا کہ میں بھی غلام میرا باپ ربا بھی غلام میں نسل در نسل غلام ہاں جڑا مالک کام آ کے میں کر لینا حضرت بلال کوٹیاں دے بھا وک گئے 525 چک دے وچ رہنے والے ہو اللہ دے نبی حضرت یوسف علیہ السلام جڑا ویلے وکے نا ویرا نے بیچیا آپ دا مول کتنا پتی کھوٹے سیکیاں بیچ دیتا جڑے ویلے مصر دی گلی دے وچ آپ دا مول لگیا نا تے جڑی پہلی آواز آئی 20 لاکھ دی آواز آئی اور ہمارے تاریخ وچ نقل کیتا جڑی دوسری آواز آئی 32 لاکھ جڑے ویلے 32 لاکھ دی آواز آئی تے یوسف علیہ السلام نے چیخ ماری تے نال تے پوچھا یوسف روندا کیوں ہے اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ویرا بیچیا سی 32 کھوٹے سکیاں بیچ دیتا ایتھے 32 لاکھ دی آواز آئی ویکھدا اجے بھی نہیں پیا آواز آئی یوسف اوتھے تے ویرا بیچیا سی ایتھے اساں پہ بیچنے دا جڑے ویلے یوسف علیہ السلام ویکھے نا مصر دا کل خزانہ تول گئی دولت ساری اجے بھی پلڑا یوسف دا دسدا پیا نبی کریم دا غلام جڑے ویلے حضرت بلال کوٹیاں دے بھا وک گئے جڑے ویلے گھر لے کے آئے نا ہن بلال دی ڈیوٹی لگی سارا دن حضرت بلال نا عبداللہ بن جدعان دے اونٹ چارنے دن نوں اٹھ چاردا رات نوں چکی پیسدا حضرت بلال جڑے ویلے مکے دے پہاڑی وچ نکلے نا لاہور دے والے جڑے ویلے حضرت بلال مکے دی پہاڑیاں چ
نغمہ میں رب دا ہوئے گا آہی نغمہ جڑا ہونا اسے سنیا تے نماز پڑھ کے فارغ ہوئے شاعر مشرق علامہ اقبال مصور پاکستان تے کلندر لاہور علامہ محمد اقبال فرماتا نے ازل سے آزان تیرے عشق کا ترانہ بنی فقط نماز تیری دید کا بہانہ بنی حضرت بلال اتنی سونیاں بولیاں تے رب دا قرآن پڑھی جا رہے نبی کریم علیہ السلام آپ سرکار غلام حضرت بلال نا جڑے ویلے شام ایک دن نا چکی پیس رہے آپ کو بانے دیتے گیا تے چکی پیس رہے ایک انہاں دا یار بن گیا جس نام سے حضرت عمار بن یاسر آپ کو چکی پیس رہے اس طرح دروازہ کھلا تے سامنے گلی دے وچوں میرے آقا دا گزر ہویا میٹھا میٹھا بولو سبحان اللہ آپ سرکار کا جب گزر ہویا نا تے حضرت بلال میرے آقا دے وقت ہاتھ سونے مکڑے دے نگاہ پئی نا میرے آقا علیہ السلام تشریف لے کے گئے تے پیچھے ہی حضرت بلال ہاتھ جوڑ کے بیٹھ گئے عرض کرتا ہے کملی والے آپ تٹر گئے پر دل میرا نال ہی لے کے چلا گیا ہے شکل العقل والے اجا ماں ذات دے نैنا والے تو کل ہے زلف والے علم نشلا دے سونے سینے والے تے یبلا دے سونے ہتھا والے عرض کیتی کملی والے خود تے چلا گیا پر میرا دل نال ہی لے کے ٹر گیا ہے اج ترجمہ کرنا میاں صاحب کو جو بولو سبحان اللہ حضور میاں صاحب فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کالے کنڈل اے بھائی کالے کنڈل اے زلفے میں نہیں جانتا حضرت عمار نے فرمایا جب مکے دے چودھریاں تے کعبے دے متولی عبد المطلب دا بول رہی سبحان اللہ بیٹا سونا میرے آقا علیہ السلام کہتے سونے حضرت بلال دل دے کے بیٹھ گئے یاد رکھیا جی یہ جڑا عشق ہے نا اس کا اپنا رنگ ہوتا ہے اپنا مزاج ہوتا ہے سلیم صاحب کی بلا تاریخ دستی ہے حضرت بلال نے جڑا میرے آقا دا کلمہ پڑھ لیا نا تے حضرت بلال نا مکے دی گلیاں دے اندر نا اکڑ اکڑ کے ٹردے نے تے کسی نے نبی کریم علیہ السلام نو دسیا کہ کملی والا وہ ہاٹا جڑا بلال ہے نا وہ گلیاں دے اندر اکڑ اکڑ کے ٹردا ہے میرے آقا نے فرمایا بلاؤ نا ذرا بلال کو جڑے میرے حضرت بلال آئے نا میرے آقا علیہ السلام نے نا قرآن دی آیت پڑھی یاد رکھیا جے کسی نے اگر دین وال بلانا نا وہ رو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ پروردگار عالم نے فرمایا کہ اگر کسی نے میرے وال بلاؤ نا تو بڑی حکمت بڑی دانائی نال بلایا جے نبی کریم علیہ السلام آپ سرکار کے غلام جڑے میرے آقا نے بلال کو بلایا نا تو میرے آقا علیہ السلام نے نا قرآن دی آیت پڑھی اچھا میں نے ایمانداری نہ دسیا کہ آپ بچہ ماشاءاللہ سونا قرآن پڑھے رب تعالیٰ انہوں نے نبی کریم علیہ السلام نے محبت نال مزید بہرا پر فرمائے بہت سونا قرآن پڑھیا اچھا قاری صاحب سلیم صاحب قرآن پڑھن میں قرآن پڑھا سید قرآن پڑھے اچھا کیڑا سونا لگتا ہے تو جی سینے تے قرآن اترے اگر اس خود نے قرآن پڑھے ہوگا تو کیڑا سونا لگا وہ کیڑا سونا ہوگا آپ نے نا قرآن کی ایک آیت پڑھی تو تسی سبحان اللہ بولے تو میں بھی پڑھا قرآن یقین جانا سلیم صاحب کا پیار ہوئی ہے تو میں رب نے توفیق بھی دیتی ہے میں بولی جانا کہ یار میں زخمی نہ کرو تو فرید نہ بولا سبحان اللہ رب تعالیٰ نے قرآن کا بڑا میٹھا رنگ پیش کیا تو میرے آقا نے قرآن کی آیت پڑھی میرے آقا نے فرمایا عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا رحمان دے بندے نے نا اکڑ کے نہیں ٹر دے رحمان دے بندے اکڑ کے نہیں ٹر دے عشق دا اپنا رب ہوتا ہے حضور میاں صاحب عارف گڑی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں عشق جنا دی عشق جنا دی یہ وہی ہڈی رچے
آقا علیہ السلام تبلیغ کی جا رہے حضرت بلال سرے تسلیم خام اکھا جگا کے نا تو میرے آقا کی نصیحت باز سنی جا رہے میرے آقا تبلیغ کر کے فارغ ہوئے نا تو حضرت بلال بڑے میٹھے جہلے دے دیتا نا ادوان عرض کی تبلیغ والے آقا آج ساری نصیحتاں میں نے کیوں کٹ کر دے جی میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا بلال میں سنیا تو گلیاں دے اندر اکڑ کے ٹرنا ہے جیسے حضرت بلال نے سنا کہ حضرت بلال نے تو چیخ ماری عرض کی کملی والے میں بھی نہ گلیاں چکرنا انہاں گلیاں چ میریاں بولیاں لگدیاں رہیاں نے میں بکدا تھوڑی بارگاہ چ آیا میں بھی غلام میرا دادا بابا بھی غلام ہے میں کیا کرنا حضرت بلال میرے آقا نے فرمایا بلال میں سویا گلیاں دے اندر اکڑ کے ٹرنا ہے حضرت بلال میرے آقا دے قدماں تے ہاتھ رکھ لے ارے کتنی کملی مال ہے سچی پوچھنا ہے اے مینوں آکڑا تو ہی دتیاں ارے کتنی کملی مال ہے جڑے کافر میرے سامنے اے اکڑ کے ٹر دے نے سویا جدوں تیرا عشق کما کے امیر ہویا امر تیرے عشق دی آواز آتی بلال اکڑ ارے کتنی کملی مال اگر جھوٹے ہو کے اگر سکدے نے میں سچا ہو کے بھی اگر سکنا اچھا میں قرآن تے حدیث دا رنگ پیش کرا جو بولو سبحان اللہ مکہ مدینہ دیکھیا نا تے انہاں دا حکم ہے جدوں کعبہ دا طواف کریدا نا تے اکڑ کے چلی جائے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ جدوں کعبہ دا طواف کریا دے نا تسی روزے رکھ کے نا کمزور ہو گئے ہو تے کافر کدے اے نہ سمجھن کہ یہ کمزور ہو گئے تسی اکڑ کے چلے آجے پتہ چل گیا کہ جدوں کدے کسی جگہ تے اکڑ کے چلیے ثواب پھر بھی ہو جاتا ہے حضرت بلال مکہ کی گلیاں اکڑ کے چلتے ہیں عرض کرتے ہیں کملی والے ایک کالا ہو کے اکڑ سکتا ہے جھوٹا ہو کے اکڑ سکتا ہے تو میں سچا ہو کے بھی اکڑ سکتا ہوں نبی کریم علیہ السلام آپ سرکار کے غلاموں میں کل بالکل مائنڈ اپ کرا سلیم صاحب کے بلا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار نا مکے دے اندر نا اونٹ چار رہے تے جڑے ویلے ایک امیہ تے ابو جہل کے سارے اکٹھے ہو کے نا تے اکٹھے ہو کے حضرت ظالم عبداللہ بن جدعان کے کول آ گئے تے کہنے لگے عبداللہ بن جدعان تینوں پتہ ہے تیرے غلام کا محمد کا کلمہ پہ پڑھ دینا وہ کہنے لگا کون ہے جنہوں نبی کریم علیہ السلام کا کلمہ پڑھیا انہیں آکھیا وہ جڑا تیرا حبش کا غلام ہے نا جدا نام بلال ہے انہیں نبی کریم کا کلمہ پڑھ لیا اچھا یاد رکھیا جے فانوس بن کے جس کی حفاظت خدا کرے وہ شمع کیا مجھے جسے روشن خدا کرے اللہ نے فرمایا کملی والے تیرے دین کا محافظ تھا میں رب جنہاں قسمہ رب نے چکیاں میاں صاحب فرماندے نے اوکا مار بجھایا لوکاں اے نور محمد والا اے نور محمد کدی نہ مجسی وعدہ حق تعالی انہیں آخیا جاؤ جنہیں بھی نبی کریم کا کلمہ پڑھیا نا انہوں مار دو پر ایک گل کا خیال رکھا جائے وہ مارن تو پہلے نا اس کو کلمہ چھڑا لیا جائے امیہ بن خلف ظالم اپنے نوکروں لے کے لے گیا نا پہاڑیاں اندر ہوں حضرت بلال کو نہیں پتا سی کہ میں بڑھن والی اس ظالم گیا کہ ان والا کو جھوٹا مار کے نا اس طرح ہٹا کے کیا لگاؤ نبی کا کلمہ کیوں پڑھے مسلمان کا جو بولو سبحان اللہ نوجوان حضرت بلال نے آنکھ چیا کرا کے فرمایا ظالمہ کسی نے جانا توڑتا بے کے کلمہ پڑھیا کسی نے سورج مڑتا بے کے کلمہ پڑھیا کسی نے پتھرانوں کلمہ پڑھا دے بے کے کلمہ پڑھیا میں ایک بلال جنہیں محمد کا مکھ بے کے کلمہ پڑھیا نبی سونی صورت بے کے کلمہ پڑھیا نبی کریم علیہ السلام نے سرکار تو غلام جڑے والے حضرت بلال والا کو جھوٹا مار کے نا امیہ کہنے لگا بلال دسو نبی کا کلمہ چھڑنا ہی کہ نہیں چھڑنا زارو قطار آپ پہ ظلم کی جا رہے تاریخ گواہ امیہ ظالم لے کے آیا تو تب پہ کونے مکلے لکھا دیتا ہاتھ اندر میکھا مار دیتیاں سارا دن مار دا لیا سارا
سارا دن مارتا رہا، شام ہوئی تے آپ گھر ٹر گیا، رات اپنے نوکر کو کہتا رہے انہوں ماریا دے جدو تک کلمہ نہ چھپے، ساری رات وہ نوکر مارتے رہے، حضرت بلال نے سیر کی تھی، نبی کریم علیہ السلام کے غلام کو جدو دن آیا تھے پھر امیہ ظالم ظلم کرنا شروع کر دیتا، امیہ نے حضرت بلال مارا مار کے کہنے لگا بلال دس نبی کا کلمہ چھڑنا ہے کہ نہیں چھڑنا؟ حضرت بلال نے آنکھ کی اٹھا کے فرمایا امیہ دس نبی کا کلمہ میں نہ چھڑیا دس کی کرے گا، امیہ کہنے لگا بلال میں تیری جان کر دینا گا، حضرت بلال نے آنکھ کی اٹھا کے فرمایا امیہ کر دے میری جان کر دے، میں محمد کا ایمان کرے آئے میں رب دی جان کی کرنی، آپ نے فرمایا کر دے میری جان کر دے، جے محمد کا ایمان نہ رہا تو میں رب دی جان کی کرنی ہے، نبی کریم علیہ السلام پر سرکار دے مطابق آپ نے کلمہ نہیں چھڑیا، وہ بھی وقت کی بات ہے کہ جدو غلام کی جوتی مالک کی جوتی غلام اس کے بغیر کچھ لوگ کو چھاند کر دیتا نا تو اس غلام کو سزا مل رہی ہے، ایک ادو کی بات ہے کہ حضرت بلال اکھ بات فرمایا تو بولا جب نبی کا نام میں نبی کا کلمہ میں نہیں چھڑنا، جے محمد کا ایمان نہ رہا تو میں رب دی جان کی کرنی ہے، ایک عشق کا رنگ ہے نا، اور میں آخر اندر حضرت بابا ہمیشہ تصویر مبارکہ رکھے کہ چلا مریض نہ بولا سبحان اللہ۔ اچھا بھی جان بھائی وہ پھر معذرت ناڑا ذرا میں نے پتہ ہے طارق ماشاءاللہ بہت اچھا سانگ چلا ہے اور ایسی وجہ تو مسجد کے اندر پھر ان چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے، مجھے پتہ ہے وہ بالکل مل نہیں رہی، باہر کیا یوٹیوب پہ فاروق قاسم سرچ کرو ایمان تازہ ہوئے گا، میرے استاد کے رحمۃ اللہ عمر خضر عطا فرمائے گا، آپ کو عمر دراز فرمائے، حضرت بابا بلے شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ آپ نے بڑا میٹھا جا رنگ پیش کیا کہ حضرت بلال ہمارا کھا رہے احمد علی حضرت بابا بلے شاہ کشمیری فرماتے ہیں عشق کرنا سدا اپنی مرضی دے کما نائنا بے خدا خدا بے خدا بے ہاتھ چکے سارے بڑے عشق کرنا سدا اپنی مرضی دے کما نائنا بے خدا جس طرح اللہ نے فرمایا کہ اللہ پروردگار نے فرمایا کہ تسی چاہتے ہو نا کہ اللہ نے محبت کر رہی ہے پھر میرے محبوب دی غلامی تے میرے محبوب دی اتباع کرے حضرت بلال نے تپتے کوئلیاں تے ریت تے انتھاں دے در میٹھا فتوا کے تے آپ نے پھر اعلان کیتا عرض کیتی یا اللہ تیرے محبوب نال محبت کر بیٹھا عشق کر بیٹھا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں لوگوں واسطے اللہ نے فرمایا یحببکم اللہ میں تو ہم اپنا محبوب بنا دوں گا پوری تقریر کا نچوڑ ہے کہ جدو رب نال محبت کی تھی کہ اللہ نے فرمایا اسی میرے محبوب نال محبت کرو معاملہ یہ ہو گیا کہ پہلے رب محبوب سی تے اسا محب سا اللہ نے فرمایا کہ میں محبوب نہ بناؤ میرے محبوب بنانے واسطے پیمانہ یہ کہ میرے محبوب نو محبوب بنا لیا جائے جب میرے محبوب نو محبوب بناؤ گے نا تو پھر کی ہوئے گا میں تو ہانوں اپنا تسی محبوب بن جاؤ گے تو میں محب بن جاؤں گا نبی کریم علیہ السلام آپ سرکار کا غلام بس سارے لفظ عرض کراں کہ جڑا رب کا لفظ جاندا نا اور میں پوری گل سمجھا دیں ایک جملے دے اندر کہ جڑا رب کا رستہ جاندا نا وہ محمد مصطفیٰ دی گلی دے وچ ہو کے جاندا محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہو اگر کامی تو سب کچھ نامکمل ہے دعائیں کرنے میں جوڑے نے خیرات کا لگا دعائیں کرنے میں جوڑے نے خیرات نبی کریم علیہ السلام کی سیرت سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے
غلام مصطفیٰ کے بھتیجے لگے لگے ہاڑا آ رہے رب پریشانی کرتے سونا آسان طریقے پر نبھانے کی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، محفل میلاد نبی، علماء اہل سنت، عشق مصطفیٰ